أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر 6 یہ شامل ہے. یاد رہے کہ گزشتہ کل کے درس میں بھی یہی آیہ شامل تھی. آیہ چونکہ قدر طویل ہے اور اس کے اندر احکام نہایت اہم ہیں اور بہت بنیادی ہیں. گو کہ سورۃ المائدہ کا تعارف گزشتہ کل بھی میں عرض کر چکا کہ احکام کے حوالے سے یہ سورہ جانی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ اس کے اندر احکام موجود ہیں. اور یہ والی جو آیہ ہے جو آج کے زیر مطالعہ ہے آیہ نمبر 6، اس کے اندر طہارت اور پاکی کے احکام بیان کیے گئے ہیں. طہارت کے جو احکام ہیں ان کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا نہایت اہم ہے. اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ کل میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو پاکی ہے، صفائی ہے یا جو وضو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، اور جو نماز ہے یہ جنت کی کنجی ہے. تو ظاہر ہے کہ آغاز ہی طہارت سے ہوتا ہے، اور دین اسلام کے اندر طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن مجید میں نہ صرف یہ مقام بلکہ اور بھی کئی سارے مقامات پر جو طہارت ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو موجود ہے. مثال کے طور پر سورۃ التوبہ ہے پارہ نمبر 11 کے اندر، اس میں رب العزت نے فرمایا رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اللہ کے کچھ مرد ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا. جہاں پر قرآن مجید مقام مدح کا انداز اختیار کرتے ہیں، کوئی خاص صفت بیان کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر رب العزت کا انداز جو الفاظ کا انتخاب ہے وہ نرالا ہوتا ہے. رجال کا لفظ بولا ہے یہاں پر کہ اللہ کے کچھ مرد ایسے ہیں، گویا کہ تحریک اور تحریض دلانا مقصود ہے، ترغیب دینا مقصود ہے کہ دیکھو اس کے بعد ہم جو صفت لے کر کے آ رہے ہیں وہ تم میں سے ہر ایک کو وہ جو ہے وہ اپنے اندر لے کے آنی چاہیے. فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب اپنے آپ کو پاک رکھیں اور اپنی پاکی کا اہتمام کریں. یتطہروا، ساتھ ہی فرمایا واللہ یحب المطہرین، جو اللہ ہے وہ خوب پاکی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر چونکہ لقدق صحرا تھا، پانی کی قلت تھی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ یہ جو انصار مدینہ ہیں، مدینہ کے جو لوگ ہیں، یہ استنجا کے اندر ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں، پہلے ڈھیلے کے ساتھ صفائی کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ، اس کے بعد پھر پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سعادت کو خوب پسند فرمایا کہ بھئی یہ تو پاکی کا بہت زیادہ اہتمام ہے. ہمارے ہاں تو چونکہ اب شہری ماحول آ چکا ہے، اربن لائف بہت زیادہ ہے، تو ہم ان مسائل سے جو ہے وہ ناآشنا ہو گئے یا ڈیلیبریٹلی ہم نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا اس کو. تو مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ جو استنجا کرنا ہے یا اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کے اندر طبی نقطہ نظر سے بہت زیادہ فوائد ہیں. طب میرا فیلڈ نہیں ہے ورنہ اس کے فوائد
جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات اس کے بتا سکتے ہیں. اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. کئی ساری بیماریوں سے انسان کو اس میں جو ہے وہ شفا ملتی ہے یا نجات ملتی ہے، یا کئی ساری بیماری انسان کو لگتی ہی نہیں ہے. تو مٹی کے ڈھیلے کا استعمال، اس کے بعد وہ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے احتیاطاً. تو فرمایا کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا، اور انہی کی تعریف اور انہی کی مدح کے اندر سورۃ التوبہ کی آیت اتری ہے کہ بھئی اللہ کے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تو پاکی کا بڑا ہی خوب اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنی پاکی کے حوالے سے اس طرح سے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے طہارت کی. اور پھر جب اس آیا نمبر 6 کا آغاز ہوا تو اس میں وضو کے 4 فرائض کا تذکرہ ہوا، اور اس کے ساتھ کی جو سنتیں تھیں 14 وہ میں کلمہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ان کو آج ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جو فرائض یہاں پر بیان ہو گئے ہیں ان کا تذکرہ میں دوبارہ سے کر دیتا ہوں. کہ پہلا یہ ہے کہ اپنے چہروں کو دھونا، یہ فرض ہے. اور دوسرا یہ ہے وَأَيْدِيَكُمْ لِلْمَرَافِقِ، اپنے بازوؤں کو دھونا کوہنیوں سمیت. اور تیسرا یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا. اور چوتھا فرض یہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت. یہ جو ہیں وہ 4 فرائض ہیں. یہ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو اس کے بعد کی جو دعا ہے جس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے کر رکھی کہ جو شخص اس کے بعد دعا پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھتا ہے تو فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ایسے شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ جو ہے وہ 14ویں پارے کے اندر موجود ہے. اور جنت کے جو 8 دروازے ہیں انسان کا سن کے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ایسے شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور اچھے انداز میں کرے، اس کا حق ادا کرے. اچھے انداز میں وہی ہے کہ صرف فرائض کا اہتمام نہ کرے بلکہ سنتیں مستحبات جن کا تذکرہ کل ہو چکا ہے ان کا بھی اہتمام کرے. اور پھر ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں پانی کو ضائع نہ کرے. بعض لوگ جو ہے وہ ٹوٹی کو کھول کے جو ہے وہ پھر بھول جاتے ہیں اس کو، اور تسلی کے ساتھ جناب اپنے ہاتھ پاؤں کو کوچنا ہے 2-3 دفعہ اس کے اوپر صابن لگانا ہے، اور وہم میں پڑ جانا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کب پاک ہونا ہے اور ہمارا وضو کب ہونے. اور پھر اس کے بعد اپنے کپڑوں کے اوپر دیکھنا ہے کہیں یہ چھینٹا پیشاب کا تو نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے، اس میں بھی پانی ڈال لو، اس میں بھی پانی ڈال لو. کئی سارے لوگ آدھے ہی بھیگے ہوتے ہیں. تو اس میں حد اعتدال کو کراس نہیں کرنا. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. تو احسن وضو کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اسراف نہ ہو، اس کے اندر اسراف ماں کا ایلیمنٹ نہ ہو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تمہیں اسراف کی اجازت نہیں ہے، پانی کو ضائع کرنے کی یا حد سے زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ تم نہر کے کنارے پر کیوں نہ بیٹھے ہو. کوئی شخص کہ یار اس میں تو پانی بہتے ہی چلا جا رہا ہے، دوبارہ پھر بیچ میں جا رہا ہے. فرمایا نہیں، اس سے تمہاری عادت خراب ہو. دین اسلام سب سے پہلے بیہیویئر کے اوپر کام کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، انداز کے اوپر کام کرتا ہے. اگر تمہیں یہاں سے عادت پڑی بہت زیادہ پانی استعمال کرنے کی تو ہر جگہ پہ تم سمجھو گے کہ پتہ نہیں میں نے کوئی 5-6 دفعہ اپنے اعضاء کو نہ دھویا تو پتہ نہیں میرا وضو ہی نہیں ہوگا. تو تمہارا بیہیویئر خراب ہو جائے گی، تمہاری عادت بگڑ جائے گی. اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر اسراف ماں کا ایلیمنٹ نہ ہو. 8 دروازے فرمایا کہ اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے فرمایا کہ باب الصلاح ہے. جو لوگ نماز سے شغف رکھتے ہیں وہ باب الصلاح سے داخل ہوں گے، اور جو لوگ روزے سے محبت کرتے ہیں، روزے دار ہیں، باب الریان سے داخل ہوں گے. جو لوگ صدقہ زکوٰۃ کی کثرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، باب الصدقہ ان کا استقبال کر رہا ہوگا. اس طرح سے جو عاشقانہ عمل یعنی حج و عمرہ کا شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، ان کو باب الحج سے ان کا استقبال ہوگا. جو اللہ پر کثرت کے ساتھ توکل کرتے ہیں فرمایا کہ وہ باب المتوکلین سے جائیں گے. جو لوگ عادات کے اچھے ہیں، اخلاق کے اچھے ہیں، غصے کو بھی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگ باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے داخل ہوں گے. اسی طرح سے جو لوگ علم سے شغف رکھتے ہیں فرمایا کہ وہ باب العلم یا باب الذکر سے داخل ہوں گے. تو مختلف دروازے مختلف طرح کے لوگوں کے لیے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر فرمایا کہ جو لوگ اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو جنت کے 8 دروازوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں، ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے. فرمایا کہ یہ تو ہو گیا وضو. اب 6.2 پہ آ جائیے. یہ جو آیا نمبر 6 ہے اس کا پارٹ 2. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، طہارت کا دوسرا حصہ.
فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو، حالت جنابت کے اندر ہو، فطہروا، تو پھر تم خوب پاکی حاصل کرو۔ فطہروا کہ جو لفظ ہے ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں۔ اس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر آپ کو دو شد نظر آئیں گے، ایک ہے طا کے اوپر، ایک ہے ہا کے اوپر، فطہروا۔ اور عربی کے اندر جب کسی حرف پر شد آتی ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا جو معنی ہے اس کے اندر شدت پیدا کرنا مقصود ہے، اس کے میننگ کے اندر ایکسیسو چیز لے کر کے آنا مقصود ہے۔ فطہروا صرف پاکی نہیں بلکہ خوب پاکی حاصل کرو، کیونکہ تم حالت جنابت کے اندر ہو۔ حالت جنابت کیا ہوتی ہے؟ حالت جنابت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کو حدث اکبر لاحق ہو جاتا ہے۔ حدث کی کل دو قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک ہوتا ہے حدث اصغر، حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی کیا ہوتی ہے کہ جب انسان بیت الخلاء سے آتا ہے، قضاء حاجت سے آتا ہے، اور اسی طرح سے یا ریح نکلتی ہے، ہوا خارج کرتا ہے، تو یہ اس کو حدث اصغر لاحق ہو گیا۔ اب اس نے نماز پڑھنی ہے یا قرآن مجید پڑھنا ہے تو اب اس نے وضو کرنا ہے۔ اسی طرح سے منہ بھر کے قے آ گئی ہے یا جسم میں کہیں سے خون نکل آیا ہے، تو یہ ساری چیزیں کہلاتی ہیں حدث اصغر۔ اسی طرح سے ایک دوسری قسم ہے حدث اکبر، یعنی بڑی ناپاکی۔ یاد رکھیں کہ انسان کی شرمگاہ سے پیشاب پخانہ کے علاوہ جو قطرے نکلتے ہیں ان کو تین قسمیں فقہا نے اس کی لکھی ہیں، تین قسمیں، ایک ہے مزی، ایک ہے ودی، ایک ہے منی۔ جو ودی ہے وہ قطرے ہوتے ہیں کہ پیشاب آنے کے بعد میں کچھ دیر تک بعض لوگوں کی بوجہ کمزوری کے، بعض کی بوجہ مرض کے، بعض کی بوجہ سٹریس کے، کسی بھی وجہ سے ڈاکٹر حضرات بہتر جانتے ہیں، تو پیشاب آنے کے بعد کچھ نہ کچھ قطرے بعض دفعہ نکلتے ہیں، بعض دفعہ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، یا بعض دفعہ لوگ اپنی طرف سے پیشاب سے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں وضو کرتے ہیں، یا ایون بعض دفعہ نماز کے اندر کچھ لوگوں کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے تو وہ قطرے ان کے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ودی۔ اس کا اطباء نے اس کے جو ہے وہ کئی سارے حل اس کے لکھے ہیں، بعض لوگ اس کی وجہ سے وہم میں پڑے رہتے ہیں، تو اس کا ایک حل تو وہی ہے جو میں نے عرض کی آپ سے، مٹی کے ڈھیلے کو استعمال کرنے سے اس میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے۔ اس طرح سے وہ جو وہم ہے کہ جو وضو کے بعد بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قطرہ نکل آیا تو انسان کو پھر وہم پڑ گیا میری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، دوبارہ پھر وضو کرنے چلا گیا، تو بعض دفعہ تو واقعتاً مرض ہے اور بعض دفعہ شیطان وہم ڈال دیتا ہے، اب وہ بندہ اسی چکر میں پڑا رہتا ہے، وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا ایک شارٹ کٹ حل یہ ہے کہ انسان جو پیشاب والی جگہ ہے یا جو وہ کپڑا ہے یا جو شلوار ہے وہاں پہ پانی کے چھینٹے مار لے، تاکہ شیطان جب ذہن میں یہ بات ڈالے تو آپ کا ذہن فوراً اس کو کاؤنٹر کرے کہ بھائی یہ چھینٹے تو میں نے خود مارے تھے۔ وضو بس آپ ایک ہی دفعہ کریں اور اللہ کی طرف آ جائیں، تو کہ اللہ رب العزت اندر کی طہارت تم سے چاہتے ہیں، یہ ظاہری عمل تھا جو آپ نے کر لیا ہے۔ تو پہلا جو قطرہ ہے اس کو کہتے ہیں ودی، اس پر وضو ہے، اس پر غسل نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو واجب ہوتے ہیں۔ دوسرا قطرہ اس کو کہتے ہیں مزی، مزی کہتے ہیں جب انسان جو مرد ہے یا جو عورت ہے جب وہ حالت انتشار میں آتے ہیں یا قربت خاصہ یا سیکشول ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کرنی ہے تو اس سے پہلے اس کی شرمگاہ سے کچھ قطرے یا کچھ ویٹ کوئی اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں مزی۔ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تیسرا جو قطرہ ہے اس کو کہتے ہیں قطرہ منی، جو دفق کے ساتھ شہوت کے ساتھ کود کر کے نکلتا ہے، جس کے بعد انسان کچھ کمزوری محسوس کرتا ہے، ریلیز بھی فیل کرتا ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے فلی، تو اس کو کہتے ہیں منی۔ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل بھی جو ہے وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف جنابہ، کہ منی کے نکلنے کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو حالت جنابت اب اس شخص کو یا اس مرد کو یا اس عورت کو جو ہے وہ لاحق ہو گئی ہے۔ اب یہ جو خروج منی ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی صورت جو ہے وہ نائٹ فال بھی ہو سکتی ہے، جیسے احتلام ہے، حالت احتلام ہے جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں۔ اسی طرح سے جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ جب سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، تو اس کو بھی اس کے ذریعے سے خروج منی ہوتا ہے، تو تب بھی ظاہر ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک صورت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے استمناء بالید، ہے تو یہ گناہ لیکن اس طرح سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے لذت حاصل کرنا، خود لذتی، اس میں
مرد اور عورتیں کئی سارے اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. رب العزت اس سے حفاظت فرمائی. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے، اگر میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں تو یہ ہے کہ نوجوان بچوں بچیوں کی جلد از جلد شادی کروانا، اور مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے زیادہ دیر تک جدا نہ ہوں کہ وہ اس گناہ کے اندر پڑ جائیں. اور ان موضوعات کے اوپر عام طور پر مسلح اور ممبر سے بات نہیں ہوتی کہ جی یہ موضوع ایسے ہیں کہ لوگ کہیں گے جی دیکھو جی مفتی صاحب نے کس طرح کی باتیں شروع کر دی. بھائی شرعی مسائل کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، ہرگز کوئی شرم نہیں. ان کو سیکھنا لازم ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب گشت فرمایا کرتے تھے تو ایک گلی سے گزر ہوا تو وہاں پہ ایک عورت کی آواز آ رہی تھی. حضرت نے کان لگایا. تجسس احوال کی عام شخص کو اجازت نہیں ہے جاسوسی کرنے کی. ہاں جو خلیفہ وقت ہے، جو حاکم وقت ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تجسس کرے اور لوگوں کے احوال سے آگاہی رکھے. تو انہوں نے کان لگا کر کے سنا کہ وہ عورت اپنے خامند کی جدائی کے اندر اور اس کی محبت کے اندر کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، اور وہ اشعار ایسے تھے کہ اس سے سخت محبت کا اظہار ہو رہا تھا. تو حضرت نے فوراً اس گھر کا پتہ لگوایا اور پتہ چلا کہ اس کا خامند جو ہے وہ فلاں مہم کے اوپر یا فلاں جو کیمپین ہے جہاد کی اس کے اوپر گیا ہوا ہے اور اس کو کئی سارے مہینے ہو چکے ہیں. تو حضرت نے فوری طور پر وہ لسٹ جو فہرستیں تھیں ان سب کو طلب فرمایا اور یہ حکم دیا کہ بھئی کوئی بھی جو مجاہد ہے وہ 4 ماہ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے دور نہ رہے. یہ حکم دے دیا. تو اب کیا ہوا کہ اپنے جب لوگ اس طرح سے دور رہتے ہیں تو وہ پھر استمناء بالید جو خود لذتی ہے وہ اس پر مجبور ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے لذت حاصل کرنا. اور جو سورۃ المؤمنون ہے پارہ نمبر 18 کے اندر اس میں شروع میں رب العزت نے جو اہل ایمان کی فلاح کے جو نسخے بیان کیے ہیں قد افلح المؤمنون، اس میں فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. شرمگاہ کا استعمال صرف 2 جگہوں پہ ہے. الا علی ازواجہم اپنی بیویوں سے قربت اختیار کرنا، او ما ملکت ایمانکم یا ان عورتوں کے ساتھ جو آپ کی ملک زمین ہوں جن کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہوں. ملک زمین یہ قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے. کفار کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبضے میں جو ان کے عورتیں آتی ہیں ان کو کہتے ہیں یہ آپ کی ملک زمین میں ہے. مردوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے اور جو عورتیں ہیں وہ لونڈیاں بن جاتی ہیں، جس کی ترغیب یہ ہے کہ بعد میں ان کو اندر کوئی ایمان دیکھو، خیر دیکھو تو ان کو آزاد کر کے تم ان سے جو ہے وہ نکاح بھی کر سکتے ہو، وہ الگ سے بات ہے. لیکن فرمایا کہ یہ صرف 2 صورتیں ہیں تمہاری شرمگاہ کے استعمال کرنے کی جو کہ رائٹلی تم پوزیس کرتے ہو. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یسبن لی شیئین، تم میں سے جو شخص بھی میرا کوئی بھی امتی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے اسمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا ما بین لحیہ، ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ چیز ما بین رجلہ او ما بین قدمہ، یا ایک وہ چیز جو 2 قدموں کے درمیان ہے، 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ. ان دونوں کا درست استعمال کی میرا جو امتی بھی مجھے ضمانت دے دے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو غسل جو ہے اس کی کچھ سنتیں ہیں. اس میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ اس کا اس طرح سے ابتدا ہو کہ دونوں ہاتھ کو سب سے پہلے انسان گھٹنوں تک جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھوئے تاکہ ہاتھ کے اوپر اگر کوئی ناپاکی لگی ہے تو وہ صاف ہو جائے. میں کل وضو کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں کہ ڈائریکٹ برتن کے اندر کہ جہاں سے وضو یا غسل کرنا اس کے اندر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنے، بلکہ پہلے اس کو پکڑ کر کے دایاں ہاتھ دھونا ہے پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے. آج کل تو نل یا ٹوٹیوں کا دور ہے تو اس میں بھی آسانی ہے کہ اس سے پہلے دونوں ہاتھوں کو آسانی سے دھو لیا جائے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ استنجا کرنا، یعنی اپنی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھونا کہ اس کے ارد گرد کسی بھی طریقے سے کوئی قطرہ منی یا نجاست جو ہے وہ باقی نہ ہو. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ناپاکی کو دور کرنے کی نیت کرنا. نیت یہ کرنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بدن کو پاک کر رہا ہوں. یہ مسلمان کی ہر حال میں موج ہی موج ہے، اس کی شان ہی نرالی ہے. کفار سے وہ ہر معاملے میں الگ ہے، پورا کفر بھرا پڑا ہے، ان کو پاکی کی کوئی تمیز نہیں ہے. لوگ صرف ان کے رنگوں کو اور ظاہری اخلاق کو دیکھتے ہیں. حقیقت میں ان کے اندر کتنی گندگی ہے، کتنی نجاست ہے. قرآن کتنی بلند آواز سے کہہ رہا ہے رجسن، کہ یہ لوگ ناپاک ہیں، یہ نجس ہیں. یہ لوگ بظاہر لوگ ان کے اخلاق سے اور ان کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو پاکی کی کوئی تمیز ہی نہیں. ٹیشو سے وہ گزارا کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پانی کے استعمال وہ کرتے ہی نہیں ہیں، یا پھر وہ اس کو ویسے ہی پانی کا ضیاع سمجھتے ہیں. بلکہ مسلمانوں کے اوپر الٹا اعتراض کرتے ہیں کہ 3rd ورلڈ وار جو ہے
تیسری جنگ عظیم وہ پانی کے اوپر ہوگی، واٹر ریزروز کے اوپر ہوگی، قومیں اس کو کثرت کے ساتھ سٹور کر رہی ہیں، اور مسلمان دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زائد آبادی ہے، وہ سارے کے سارے دن میں 5 دفعہ بار بار پانی استعمال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گویا کہ وہ پانی کو ضائع کر رہے ہیں ان کی نظر میں۔ لیکن مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ یہ واٹر ریزروز ہوں یا دنیا میں کسی بھی چیز کے ذخیرے، یہ اللہ کی ذات کے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اللہ کے خزانے ہیں یہ سارے کے سارے۔ جب تک ہم اللہ کے احکام کے مطابق ان خزانوں کو استعمال کریں گے تو وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ انسان کی کیلکولیشن ہے جس میں اس کو خزانہ استعمال کرتے ہوئے کم نظر آتے ہیں، یا وہ کہتا ہے کم ہو جائے گا، 2025 ہے، 2030 ہے، 35 ہے، پانی کم ہو رہا ہے، جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ نہ بھائی نہ، کوئی جنگیں شروع نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن بن کے رہو، مومن بن کے رہو گے تم ہی سر بلند رہو گے، پانی کی کمی کا تمہیں کوئی شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ کے احکام کے مطابق اگر تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو گے تو فرمایا کہ نیت یہ کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں۔ چوتھا یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق چاہیے کہ پورا وضو کر لیں سنت کے مطابق، اور جس کی تفصیل کافی ہو چکی ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ تمام بدن پر 3 دفعہ پانی بہانا۔ پانی کو جو بہانا ہے وہ اس انداز میں کہ جسم کے اوپر کوئی ناپاکی وغیرہ کے کوئی آثار جو ہیں وہ باقی نہ رہے۔ اسی طرح سے اگر جس جگہ پہ غسل کر رہے ہیں اگر وہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ پاؤں بعد میں الگ سے تھوڑا پانی لے کر کے کسی صاف جگہ پہ جہاں پہ پانی جمع نہیں ہوتا وہاں جا کر کے جو ہے وہ دھو لیں۔ اور جو غسل کا آغاز کرنا ہے اس میں ایک طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ پہلے سر کے اوپر، پھر دائیں کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پر، اور بعض نے لکھا کہ پہلے دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر سر کے اوپر پانی ڈالیں۔ غسل میں استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ منع کیا گیا ہے، اس سے جو ہے وہ بچیں۔ اور 3 فرائض ہیں اس کی۔ یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو۔ غسل کے فرض ہونے کی جو صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں ایک تو حالت جنابت یہاں پر بیان کی گئی ہے جنوباً، جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے لیے 2 اور چیزیں بھی غسل کے واجب ہونے کا سبب ہوتی ہیں، وہ ہے حالت حیض اور حالت نفاس۔ حالت حیض جو ہے وہ عورت کے جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں ہر مہینے، تو اس کی جو عادت ہوتی ہے 7 دن کی یا 10 دن کی، وہ اس کے وہ ایام ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں اس کو نماز معاف ہوتی ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا۔ روزہ معاف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے روزہ ساتھ ساتھ رکھنا ہے، مراد یہ ہے کہ اس نے روزے اتنے دنوں کے روزے بعد میں قضا کرنے، جو بھی رمضان کے فرض روزے ہیں اس کے اوپر، باقی نمازیں اس کو معاف ہیں۔ جب اس کے یہ ایام ختم ہو جاتے ہیں جو کہ 10 دن تک کی مدت لکھی ہے، اس کے بعد بھی اگر عورت کو اس طرح سے جو ہے وہ نشان لگتا ہے یا اس کا خون بند نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ، یعنی وہ بیماری کا خون ہوتا ہے۔ بیماری کے خون کے اندر عورت ایک دفعہ غسل کر لے گی، پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی، بار بار غسل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے حالت نفاس یعنی جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے بعد 40 ایام، 40 جو دن ہوتے ہیں جس کو چلا بھی کہتے ہیں، چھلا بھی کہتے ہیں پنجابی کے اندر، تو ان دنوں میں وہ عورت جو ہے وہ نہ وضو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ روزے رکھ سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب وہ اس کا یہ پیریڈ پورا ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گی کہ اب وہ غسل کرے گی، پاکی حاصل کرے گی۔ فَطَّهَّرُوا کا جو لفظ جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا، اس سے اس کا ایک ہی فرض معلوم ہوتا ہے، وہ فرض یہ ہے کہ خوب پاکی حاصل کریں۔ فقہاء نے آسانی کے لیے 3 فرائض لکھے ہیں غسل کے۔ پہلا یہ ہے کہ غرارے کرنا، یعنی اندر تک پانی پہنچانے کی کوشش کرنا، گلے تک۔ ظاہر ہے کہ اگر حالت روزہ ہے تو پھر یہ عمل نہیں کرنا بلکہ منہ بھر کے کلی کر لیں، گلے میں پانی نہ جانے دیں۔ اس طرح سے دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اس میں بھی ظاہر ہے یہی احتیاط ہے کہ اگر حالت روزہ میں ہے تو پانی اس طرح سے اوپر نہ لے کر کے جائیں کہ وہ وہاں سے گلے میں اتر رہے اور جو ہے وہ روزہ خراب ہو جائے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ جسم کو اس طریقے سے دھونا کہ اس کے اوپر ناپاکی کے آثار جو ہیں وہ بالکل باقی نہ رہیں۔ یہ 3 فرائض ہیں اس کے، اور انشاءاللہ العزیز کل جو آیت کا آخری حصہ ہے کل اس کے اندر تیمم کا تذکرہ آ رہا ہے، کل اس کے اوپر بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن
وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم بجس وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله